چیپٹر 9 سکون خوشی اور دکھ سے ماورا ہے، خیر اعلیٰ ہر خیر و شر سے اوپر ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں خوشی اور ناخوشی سے اوپر اٹھ جانے کا نام ہے سکون۔ کیا خوشی اور سکون ایک ہی چیز نہیں؟ کیا ان میں فرق ہے؟ جی ہاں، خوشی کا انحصار ہوتا ہے ان حالات پر جنہیں آپ مثبت یا خوشگوار حالات کا نام دیتے ہیں۔ دوسری طرف سکون ہے جو کسی کنڈیشن، کسی حالت پر منحصر نہیں ہوتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ زندگی میں صرف مثبت کنڈیشنز کو اٹریکٹ کیا جائے؟ کیا ایسا نہیں کہ اگر ہم اپنا رویہ اور سوچیں مثبت رکھیں تو ہماری زندگی میں صرف مثبت اور خوشگوار حالات رہیں؟ مگر سوال یہ ہے کہ کیا آپ واقعی جانتے ہیں کہ مثبت کیا ہے اور منفی کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس مکمل ترین تصویر ہے؟ اس دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے ناکامیاں، نقصان، بیماریاں یا درد کی کوئی بھی شکل ان کے لیے بہترین استاد ثابت ہوئی۔ دکھوں اور ناکامیوں کی وجہ سے انہوں نے جھوٹے سیلف امیج کا چولا اتار پھینکا، سطحی انا کی غلامی میں طے کردہ اہداف اور تمناؤں کو ترک کر دیا۔ دکھوں اور ناکامیوں نے جنہیں گہرائی، عاجزی اور رحم دلی جیسی نعمتوں سے نواز دیا، انہیں زیادہ ریئل، زیادہ حقیقی انسان میں ڈھال دیا۔ جب آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے، کوئی منفی چیز ہوتی ہے، تو اس میں آپ کے لیے ایک بہت ہی گہرا سبق پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ البتہ الگ بات ہے کہ اس وقت آپ اس کو نہیں دیکھ پاتے، حتیٰ کہ چھوٹی موٹی بیماریاں اور حادثے تک آپ کو یہ بتا جاتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا ریئل ہے اور کیا ان ریئل، کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم۔ اگر اعلیٰ تر تناظر کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو کوئی بھی کنڈیشن، کوئی بھی حالت بری نہیں ہوتی۔ ہر کنڈیشن ہی مثبت ہوتی ہے، بلکہ زیادہ درست انداز میں کہا جائے تو یہ کہ کوئی کنڈیشن نہ تو مثبت ہوتی ہے، نہ منفی، نہ اچھی، نہ بری۔ کنڈیشنز جیسی ہیں بس ویسی ہی ہیں، اور جب آپ یوں جیتے ہیں کہ جو ہے اسے قبول کر لیتے ہیں، جو زندگی کا واحد اور اکلوتا معقول راستہ ہے، تو آپ کی زندگی میں کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں رہتی۔ لیکن اگر دماغ کی اینک لگا کر دیکھیں گے تو خیر اور شر، پسند اور ناپسند، محبت اور نفرت نظر آتی ہے۔ اسی لیے تو مذہبی روایات میں یہ کہانی ملتی ہے کہ آدم اور حوا کو جنت نکالا ملا اس وقت کہ جب انہوں نے خیر و شر کے علم کا شجر کھا لیا۔ مجھے تو یہ حالت انکار اور خود فریبی جیسی کیفیت لگ رہی ہے۔ جب میرے ساتھ یا میرے کسی پیارے کے ساتھ کچھ ہولناک چیز ہوتی ہے، جیسے حادثہ، بیماری، کسی بھی قسم کا درد یا موت، تو کیا اس وقت میں ایسا دکھاؤں کہ کچھ برا نہیں ہوا؟ مگر حقیقت تو یہی رہتی ہے کہ وہ برا ہے، تو کیوں اس کا انکار کیا جائے؟ آپ کچھ دکھا نہیں رہے، پریٹینڈ نہیں کر رہے، آپ بس ایکنالج کر رہے ہیں، مان رہے ہیں اس کو کہ جو ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ ماننا آپ کو دماغ کے مزاحمتی پیٹرنز کی سطح سے اوپر اٹھاتا ہے، وہ پیٹرن جو مثبت اور منفی، اچھے اور برے کی ضدین تراشتا ہے۔ درگزر کا یہ اہم ترین پہلو ہے۔ لمحے حاضر کا درگزر کرنا ماضی کے درگزر کرنے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ ہر لمحے کو اسی وقت معاف کر سکتے ہیں، معاف کرنے سے میری مراد ہے جو لمحہ جیسے ہے اسے ویسا ہی قبول کرنا، تو اس صورت میں پچھتاووں کا وہ ڈھیر جمع نہیں ہوتا جسے بعد میں کسی وقت معاف کیا جائے۔ یاد رہے کہ یہاں ہم خوشی کی بات نہیں کر رہے،
مثال کے طور پر جب کوئی پیارا ابھی ابھی مرا ہو یا آپ اپنی موت کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہے ہوں تو آپ خوش تو نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے، لیکن آپ پرسکون ہو سکتے ہیں۔ اداسی ہو سکتی ہے، آنسو بہہ سکتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ آپ ترک مزاحمت کر چکے ہوں۔ اس اداسی کی تہہ میں آپ ایک گہرا اطمینان قلب محسوس کر سکتے ہیں، ساکت کیفیت، مقدس حضوری۔ یہ بینگ کا پھوٹتا ہوا نور ہے، اندرونی سکون، ایسا خیر جس کی کوئی ضد نہیں ہے۔ اس صورت میں کیا کہ اگر میں اس صورتحال میں کچھ کر سکتا ہوں، کیسے میں کسی چیز کو ہونے بھی دوں گا اور اس کے ساتھ ہی اسے تبدیل بھی کرنا چاہوں گا؟ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، مگر ٹھیک اسی وقت جو ہے اسے قبول تو کریں، کیونکہ دماغ اور مزاحمت مترادف ہیں۔ قبولیت آپ کو فوراً ہی دماغی غلبے سے نجات دے دیتی ہے اور آپ دوبارہ سے بینگ سے جڑ جاتے ہیں۔ نتیجتاً یہ ہوگا کہ آپ کے افعال کے عمومی موٹیویشنز جو ہیں خوف، لالچ، کنٹرول، جھوٹا احساس ذات، اس کا دفاع، وہ کام کرنے سے رک جائیں گے۔ اب وہ ذہانت انچارج سنبھال لے گی جو دماغ سے کہیں زیادہ عظیم ہے، اور آپ کے تمام افعال میں ایک مختلف معیار کا شعور بہنا شروع ہو جائے گا۔ جو بھی قسمت کے لہجے میں چھپا تم تک پہنچا اسے قبول کر لو کہ تمہاری ضرورتوں کے مطابق اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پتہ ہے یہ کس کے الفاظ ہیں؟ 2000 سال پرانے ایک شخص مارکس ایریلیس کے، جو دنیاوی حساب سے بھی کامیاب ترین انسان تھا اور حکمت و بصیرت میں بھی یکتا۔ اس وقت مگر صورتحال یہ ہے کہ لوگ ترک مزاحمت اور ایکسیپٹنس پر، معاف کرنے پر اس وقت تیار ہو پاتے ہیں جب درد و آلام ان کی برداشت سے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن جو ہی وہ مزاحمت ترک کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس وقت کائنات کا عظیم ترین معجزہ رونما ہوتا ہے۔ جو بہت برا محسوس ہو رہا تھا اس کے ذریعے سے شعور کی بیداری جنم لیتی ہے، اور تب درد اندر کے گہرے سکون میں ڈھل جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں موجود تمام برائیوں اور درد و آلام کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا؟ حتمی نتیجہ ہوگا کہ انسان ان آلام سے مجبور ہو کر بینگ کی اس سطح سے جڑ جائیں گے جو نام اور شکل و حیت سے ماورا ہے، اور یوں انسان اپنی کم نظری کی وجہ سے جسے شر اور برائی خیال کرتے ہیں، وہ حقیقت میں وہ اعلیٰ تر خیر ہے جس کا کوئی متضاد نہیں۔ مگر آپ کے لیے یہ حقیقت میں اس وقت تک نہیں ڈھلتی جب تک کہ آپ معاف نہیں کرتے۔ جب تک یہ مقام نہیں آتا تب تک شر نجات دہندہ نہیں ہوتا اور شر ہی رہتا ہے۔ درگزر یعنی ترک مزاحمت کا بس ایک ہی مطلب ہے، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ غیر حقیقی تھا، اور موجودہ لمحہ جیسا بھی وہ ہے اسے اسی حالت میں قبول کرنا۔ جب آپ معاف کرتے ہیں، مزاحمت ترک کرتے ہیں، تو اس وقت جو انقلابی معجزہ برپا ہوتا ہے وہ صرف اندر کی دنیا میں ہی برپا نہیں ہوتا بلکہ باہری دنیا میں بھی واقع ہوتا ہے۔ آپ کے اندر اور ارد گرد کی دنیا میں شدید حضوری کا خاموش خلا ابھرتا ہے۔ شعور کے فیلڈ میں جو بھی جیسا بھی کچھ داخل ہوگا اس خلا کا اس پر اثر پڑے گا۔ کبھی یہ اثر واضح اور فوری ہوگا تو کبھی گہری سطح پر اثر ڈالے گا جس کے مطابق تبدیلیاں بعد میں دیکھنے کو ملیں گی۔ عدم ہم آہنگی تحلیل ہو جائے گی، درد بھر جائے گا، لاشعور کا بادل چھٹ جائے گا، اور یہ سب ہوگا کچھ بھی کیے بغیر۔ بس اس کے لیے ضرورت ہوگی تو صرف شدید حضوری
ڈینس پریزنس کی اور بینگ کی حالت میں ہونے کی۔ زندگی کے ڈرامے کا انتخاب۔ قبولیت اور اندرونی سکون کی حالت میں آپ اگرچہ کسی چیز کو بھی بیڈ نہیں کہیں گے، لیکن عام سے شعور کے تناظر میں کیا کوئی چیز آپ کی زندگی میں ایسی آ سکتی ہے جسے برا کہا جا سکے؟ اکثر لوگوں کی زندگی میں جو نام نہاد بری چیزیں ہوتی ہیں وہ بے شعوریت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ سب خود تراشیدہ بلکہ انا کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں۔ میں بسا اوقات ان کو بری چیزوں کی بجائے نام دیتا ہوں ڈرامے کا۔ جب آپ مکمل شعور کی حالت میں ہوں، بیدار ہوں، تو ڈرامہ آپ کی زندگی میں دخل نہیں دے سکتا۔ یاد دہانی کے لیے میں ایک بار پھر آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انا کام کیسے کرتی ہے اور یہ ڈرامہ کیسے تخلیق کرتی ہے۔ انا ہے کیا؟ انا بنیادی طور پر آپ کا ان آبزروڈ مائنڈ ہے، وہ ان آبزروڈ مائنڈ جو آپ کی زندگی کا کنٹرول سنبھالنے والا بن جاتا ہے جب آپ غیر حاضر ہوتے ہیں اور اپنے شعور کے شاہد، آبزرور، نگران، مانیٹر یا واچر نہ ہوں۔ اس عالم میں ایگو خود کو ایک ایسا علیحدہ جز سمجھ لیتی ہے جس کی پوری کائنات مخالف ہے۔ اس میں کسی اور بینگ کے ساتھ کوئی حقیقی کنیکشن نہیں ہوتا۔ ایسی انا کائنات میں موجود دیگر اناؤں کو اپنا دشمن سمجھ لیتی ہے یا ان دوسری اناؤں کو اپنے لیے استعمال کرنے کے منصوبے بناتی رہتی ہے۔ انا کے بنیادی پیٹرنز اسی طرح ڈیزائن شدہ ہیں کہ وہ خود اپنے تخلیق کردہ خوف اور کسی چیز کی کمی کے احساس سے برسر پیکار رہتی ہے۔ اپنے ہی تخلیق کردہ پیٹرن سے لڑنا ہے ایگو کی نیچر۔ ان پیٹرنز میں مزاحمت، کنٹرول، پاور، لالچ، دفاع، حملہ شامل ہیں۔ انا کی کچھ حکمت عملیاں یا چالیں انتہائی عیارانہ ہوتی ہیں، مگر کبھی بھی یہ چالیں مسائل کو حل نہیں کرتی۔ وجہ بہت ہی سادہ ہے کہ انا خود ایک مسئلہ ہے۔ جب انائیں ایک دوسرے کے ساتھ آتی ہیں، چاہے ذاتی تعلقات ہوں یا انجمنے اور ادارے، بری چیزیں جلد یا بدیر ضرور ابھرتی ہیں۔ کسی نہ کسی طرح کا ڈرامہ ضرور ہوتا ہے، چاہے اس کی شکل کوئی بھی ہو، تصادم، مسائل، پاور سٹرگل، جذباتی یا مادی تشدد یا استحصال۔ اس میں اجتماعی بیماریاں بھی شامل ہیں، جیسے جنگ، نسل کشی اور دوسری قوموں کا استحصال۔ سب کی وجہ صرف ایک ہی ہے، اجتماعی بے شعوریت۔ مزید برآں بہت سی قسم کی بیماریاں ہیں جو صرف اور صرف انا کی مسلسل مزاحمت سے جنم لیتی ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں انرجی کا بہاؤ محدود ہوتا ہے یا بلاک ہو جاتا ہے۔ جب آپ بینگ کی سطح سے دوبارہ جڑتے ہیں اور دماغ کے حکم پر چلنے والے پرزے نہیں رہتے، تو مندرجہ بالا اوصاف کا ظہور آپ سے ہونا رک جاتا ہے۔ اب آپ مزید ڈرامہ تخلیق کرتے ہیں نہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جب بھی دو یا دو سے زیادہ انائیں قریب آتی ہیں تو کسی نہ کسی شکل میں ڈرامہ ضرور نمودار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ اکیلے بھی ہوں تو اپنا ڈرامہ خود ہی خود تخلیق کر لیتے ہیں۔ جب خود کے لیے سوری فیل کرتے ہیں، یہ ڈرامہ ہے۔ جب احساس گناہ، گلٹ میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ ڈرامہ ہے۔ جب انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، تو یہ ڈرامہ ہے۔ جب آپ ماضی یا مستقبل کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ موجودہ لمحے کو خود میں چھپا لے، تب آپ نفسیاتی ٹائم تخلیق کرتے ہیں۔ نفسیاتی ٹائم ہی وہ را میٹیریل ہے، وہ مواد ہے جس سے ڈرامہ تشکیل پاتا ہے۔ جس وقت بھی آپ لمحے موجود کا انکار کرتے ہیں، اس کے ہونے کو قبول نہیں کرتے، تو آپ ڈرامہ ہی تخلیق کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو اپنے لائف ڈرامہ سے پیار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی ڈرامے سے وہ اپنی شناخت اخذ کرتے ہیں۔ یہی خود تراشیدہ کہانی ہی ان کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی کی لگامیں
سیلف کے پاس نہیں ہوتی بلکہ انا کے پاس ہوتی ہے۔ وہ اپنا تمام احساس ذات اسی انا میں جھونک چکے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس عالم میں سوال کے جواب ہوں، مسائل کے حل ہوں یا بیماریوں کے علاج کی عمومی طور پر ناکام کوششیں، وہ بھی اسی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ انہیں مسائل کے حل، سوالوں کے جوابوں، بیماریوں کے علاج نہ ملنے سے بھی زیادہ خوف اس بات کا رہتا ہے کہ وہ لائف ڈرامہ، وہ کہانی جو وہ لے کر چل رہے ہیں، وہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ جب تک انسان خود کو اور اپنے دماغ کو ایک چیز سمجھتا رہتا ہے تو جس ایک چیز سے اسے خوف رہتا ہے، جس ایک چیز سے وہ ڈرتا رہتا ہے، وہ ہے اس کی اپنی بیداری۔ جب آپ جو ہے اس کو مکمل طور پر قبول کر کے جینا شروع کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ڈرامہ یعنی جھوٹی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ آرگومنٹ بھی نہیں کر پاتا، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے۔ کسی مکمل بیدار اور شعور کی حالت میں موجود شخص سے آپ مجادلہ، مذاکرہ، مباحثہ، آرگومنٹ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آرگومنٹ کے لیے لازم ہے کہ دماغ کے ساتھ آپ خود کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور آپ کے دماغ کی سطح پر پہلے سے ہی کوئی نقطۂ نظر بھی ہو اور دوسرے کے نقطۂ نظر کے حوالے سے مزاحمت اور رد عمل بھی موجود ہو۔ اس صورت میں متضاد قطبین وجود میں آئیں گے، پولیرٹیز تخلیق ہوں گی جو ایک دوسرے سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ لاشعوریت کے کام کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ دوسری حالت یعنی شعوری حالت میں بھی آپ اپنا نقطۂ نظر ٹھوس اور واضح انداز میں پیش کر سکتے ہیں، مگر اس صورت میں آپ کے نقطۂ نظر میں رد عمل کی قوت کار فرما نہیں ہوگی، نہ جارحیت ہوگی نہ دفاع ہوگا، اس لیے یہ ڈرامے میں نہیں بدلے گا۔ جب آپ مکمل شعور کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ تصادمی صورتحال میں ہو ہی نہیں سکتے۔ کورس ان میریکلز میں کیا ہی خوبصورت لائن ہے، کوئی بھی شخص کہ جو خود اپنے ساتھ ہو وہ کبھی کسی تصادم کو تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ یہاں بات صرف دوسروں کے ساتھ تصادم کی نہیں ہو رہی بلکہ خود آپ کے اندر کے تصادم بھی اسی میں آتے ہیں۔ تصادم اس وقت اپنی موت آپ مر جاتا ہے جب آپ کے دماغ کی توقعات اور مطالبات اور جو ہے ازنس کے درمیان سب جھگڑے مٹ جاتے ہیں۔ فنا اور حیات کا سائیکل۔ تاہم اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ انسانی زندگی کا ایک مادی پہلو بھی ہوتا ہے۔ اور آپ بطور فرد چونکہ اجتماعی انسانی نفسیات سے بھی جڑے ہیں، اس لیے جسمانی کرب، تکلیف، چوٹ کا امکان موجود ہے، وہ بھی اگرچہ شاذ ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں دو چیزوں کا فرق ہے جو ذہن میں رکھنا اور انہیں باہم کنفیوز نہ کریں۔ تکلیف جسمانی وجود کو لگنے والی چوٹ سے جنم لیتی ہے، جبکہ غم مینٹل ایموشنل تکلیف کا نام ہے جو سراسر خود تخلیق کرتا ہے۔ سارے آلام غم انا کے تخلیق کرتا ہے اور اسی انا کی وجہ سے آپ اپنے ڈرامے سے، لائف سٹوری سے چمٹے رہتے ہیں اور جو ہے یعنی ازنس کے خلاف مزاحمت کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیں، جہاں تک آپ کے ہونے کے مادی پہلو کا تعلق ہے تو آپ فطرت کے اس سائیکل سے باہر نہیں نکل سکتے جس میں ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اتر کر ہی رہنا ہوتا ہے، لیکن شعور کی سطح پر آپ فنا ہونے کو کبھی برائی نہیں کہتے بلکہ اسے بس ہے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تمام موجودات کی ازنس کو قبول کرنا ہماری ذات کا ایک ایسا گہرا پہلو ہے جو بظاہر متضادات کی اس باہری دنیا کی کھیل کی تہ میں موجود کار فرما قوتوں کو بطور حاضر باش گواہ کے دیکھتا ہے، مگر خود وہ شعور جو یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ ناقابل فنا ہے بلکہ اس میں ناقابل تغیر سکون ہوتا ہے، وہ سکون
جو خیر و شر کے لیبل سے ماورا ہے، جو خوشی کے لیے کسی علت کسی وجہ کا محتاج نہیں۔ یہ ہے بینگ کی خوشی، یہ ہے خدائی سکون، ڈیوائن پیس۔ فارمز حیاتوں کی سطح پر جنم اور موت، تخلیق اور تباہی، نمو اور فنا کا کھیل جاری ہے، اور فارمز کے لیے، شکلوں کے لیے، حیاتوں کے لیے یہ کھیل ان کا ناگزیر حصہ ہے۔ اس کا اظہار بھی ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑے سے بڑے کائناتی جسموں پر یہ اصول فنا یکساں لاگو ہوتا ہے۔ اب ستارے ہوں یا سیارے، درخت ہوں یا پھول، قومیں ہوں یا معاشرے، تہذیبوں کا عروج و زوال، سیاسی نظام ہوں یا سماجی ڈھانچے، فنا کا، پیدائش و موت کا یہ کھیل ہمادم جاری ہے۔ کوئی بھی فارم حیات اس اصول سے ماورا نہیں۔ اب یہی اصول آپ کی کامیابی اور ناکامی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ کامیابی کے سائیکل ہوتے ہیں کہ جب سب آپ کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، ناکامی کے سائیکل ہوتے ہیں کہ جب سب آپ کے مطابق نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، آپ بکھرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ اگر آپ شعور کی سطح پر ہوں تو آپ یہ کرتے ہیں کہ کچھ فنا ہوا تو آپ اسے جانے دیں گے تاکہ نیا کچھ ابھر سکے۔ مثال کے طور پر جوانی سے بڑھاپے میں آپ داخل ہوں تو باشعور سیلف جوانی کے فزیکل مظہر کے ساتھ اس مینٹل پکچر کو بھی جانے دے گا اور بڑھاپے کو قبول کرے گا تاکہ نئی چیزوں کو ہونے کا، ابھرنے کا موقع مل سکے۔ مگر بے شعور انسان ذہنی طور پر جوانی سے چمٹا رہے گا اور ہر وقت ایک قسم کا احساس زیاں اسے ستاتا رہے گا۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بڑھاپے کے تمام امکانات ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ جسم تو بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہو گیا، مگر دماغ اب بھی جوانی میں پھنسی ہے، ماضی میں پیوست ہے۔ ہر حالت کو قبول کریں تاکہ تبدیلیوں کا امکان سلامت رہے۔ اگر اس مقام پر آ کر آپ چمٹ جاتے ہیں یا مزاحمت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی کے بہاؤ سے انکار کر رہے ہیں۔ ہم نے کچھ چیزوں کو غلط پرسیو کر رکھا ہے، جیسے یہ قطعی بھی سچ نہیں ہے کہ عروج کا سفر اچھا ہے اور زوال کا سفر برا۔ یہ صرف اور صرف دماغ کی ججمنٹ ہے۔ عموماً گروتھ کو، آگے بڑھنے کے سفر کو اچھا خیال کیا جاتا ہے، مگر کوئی بھی چیز ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتی نہیں رہ سکتی۔ اگر بڑھوتری کسی بھی شکل میں ہمیشہ جاری رہے تو افریت اور تباہ کن طاقت بن جائے گی۔ انہدام ناگزیر ہے تاکہ نئی عمارت کھڑی ہو سکے۔ انہدام کے بنا نئی تعمیر ناممکن ہے۔ روحانی ترفع اور احساس کے لیے انہدام ناگزیر ضرورت ہے۔ کسی نہ کسی سطح پر آپ کو بڑی ناکامیاں درکار ہوتی ہیں، بہت بڑے نقصان یا درد کا تجربہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ آپ کی توجہ آپ کے روحانی پہلو کی طرف ہو، ورنہ قوی امکان یہی ہے کہ خدا آپ کی ساری کامیابیاں کھوکھلی اور بے معنی ہوتی جائیں گی اور حتمی نتیجے میں وہ ناکامیاں قرار پائیں گی۔ فطرت ہر کامیابی میں ناکامی کے بیج رکھ دیتی ہے اور ہر ناکامی میں کامیابی کا تحفہ چھپا دیتی ہے۔ اس دنیا میں، مطلب فارمز اور حیاتوں اور ساختوں کی اس دنیا میں، ہر شے جلد یا بدیر ناکام ہوتی ہے اور ہر کامیابی تک پہنچ کر ہی رہتی ہے۔ فارمز کی فطرت ہے فنا، مگر آپ اس کے باوجود بھی نئے حالات، نئی فارمز کو تخلیق کر کے، ان کو نمودار کر کے ایکٹیو اور خوش رہ سکتے ہیں، مگر خود کو ان کے ساتھ نتھی نہیں کر سکتے۔ ان حالات اور فارم کے ساتھ اپنے سیلف آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے۔ آپ کو قطعاً بھی ضرورت نہیں کہ اپنے حالات کو، فارمز کو احساس ذات سے جوڑ دیں۔ یہ حالات، یہ فارمز آپ کی زندگی نہیں ہیں، بس آپ کی لائف سچویشنز ہیں۔ آپ کی جسمانی توانائی کا بھی ایک سائیکل ہے، یہ ہمیشہ بلندیوں پر نہیں رہ سکتی۔
اس پر بھی عروج و زوال آتا رہتا ہے۔ ایسے وقت آتے ہیں کہ جب آپ کا جسم اعلیٰ تر سطح پر تخلیقی اور سرگرم ہوتا ہے، مگر پھر وہ بھی وقت آتا ہے جب ہر چیز میں ہی جمود نظر آتا ہے، جب آپ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کا یہ سارا سفر بیکار ہے، آپ کاریں بیکار کر رہے ہیں، زندگی صحیح لا حاصل ہے۔ یہ سائیکل چند گھنٹوں سے چند سالوں تک محیط ہو سکتے ہیں۔ بہت بڑے سائیکلز کے دوران کچھ چھوٹے بڑے سائیکل بھی جاری رہتے ہیں۔ کم تر توانائی کے سائیکل کے دوران اس سے لڑنے کے نتیجے میں ہی اکثر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ویسے یہ بیماریاں بھی بحالی کے لیے اہم ہوتی ہیں۔ کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور رہنا اور اپنی اہمیت، احساس ذات کو بیرونی عوامل سے اخذ کرنا، جیسے کامیابی، دولت، طاقت وغیرہ، یہ بھی ایک ناگزیر قسم کا وہم ہے، ایک التباس، ایک دھوکہ، اس وقت تک کہ جب تک آپ خود کو اپنا دماغ سمجھتے رہتے ہیں اور خود کی شناخت دماغ سے کرتے ہیں۔ احساس خودی کے یہ عوامل اس امر کو ناممکن بنا دیتے ہیں کہ آپ اس وقت خود کو قبول کریں جب کم تر انرجی کا سائیکل ہو۔ اس وقت ہوتا یہ ہے کہ انسان کی فطری اور زندہ ذہانت قبضہ کر لیتی ہے اور خود کو تحفظ دینے کے لیے اقدامات اٹھاتی ہے اور بیماری تخلیق کرتی ہے تاکہ آپ کو رکنے پر مجبور کر سکے، تاکہ بحالی کا ناگزیر کام ہو سکے۔ کائنات کی اس چکردار فطرت، سائیکلک نیچر کا انتہائی قریبی تعلق ہے تمام اشیاء اور سچویشنز کے فانی اور عارضی ہونے سے۔ مہاتما بدھا نے اپنی تعلیمات کا مرکز اسی نقطے کو بنایا تھا۔ تمام کنڈیشنز انتہائی ناپائیدار اور ہمہ تغیر پذیر ہیں، یا جیسا کہ خود بدھا کے الفاظ میں، تمام کنڈیشنز کا بنیادی وصف یہ ہے کہ یہ ناپائیدار ہیں، یہ تبدیل ہوں گی، فنا ہوں گی اور آپ کو مزید اطمینان نہیں دے سکیں گے۔ زندگی کی یہی ناپائیداری مسیح کی تعلیمات کا بھی بنیادی مرکز ہے۔ زمین کے خزانوں کے پیچھے پاگل نہ ہو جاؤ کہ جنہیں زنگ فنا کر دیتا ہے اور چور جسے چوری کر جاتے ہیں۔ جب تک آپ کا دماغ کسی کنڈیشن کو اچھا ہونے کا لیبل لگاتا رہے گا، چاہے یہ تعلقات ہوں، ملکیتیں یا سماجی کردار، کوئی مقام، کوئی مادی جسم، تو دماغ اس کے ساتھ جڑ کر خود کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ اچھا محسوس کرتے ہو اپنے بارے میں، اور یہ اس کا حصہ بن جاتا ہے جو آپ ہو یا جو آپ سوچتے ہو کہ آپ ہو۔ مگر اس پہلو سے دیکھیں تو کوئی بھی چیز پائیدار نہیں کہ جہاں زنگ لوہے تک کو نگل جاتا ہو۔ یہ حالت جب ختم ہوتی ہے یا تبدیل ہو جاتی ہے یا اس میں معکوس تبدیلی آ جاتی ہے، کل تک جو حالت اچھی تھی یا پچھلے سال جس حالت پر آپ خوش تھے، وہ اچانک یا بتدریج بری میں ڈھل جاتی ہے۔ وہ حالت جو آپ کو خوشی دے رہی تھی اب آپ کو ناخوش کر رہی ہے۔ آج کی خوشحالی کل کی کھوکھلی کنزیومرزم میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ خوشی دینے والی شادی اور ہنی مون ناخوشگوار طلاق یا سرد مہرانہ تعلقات میں ڈھل جاتے ہیں۔ یا یوں ہوتا ہے کہ ایک حالت تھی جو اب نہیں رہی تو اس کا غائب ہو جانا آپ کو ناخوش کر دیتا ہے۔ جب ایک حالت یا شرط جس سے دماغ خود کو نتھی کر لیتا ہے وہ بدلتی ہے یا غائب ہوتی ہے تو دماغ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ اس شرط یا حالت کے جانے کو قبول نہیں کرتا، اس سے چمٹا رہتا ہے اور تبدیلی کے خلاف تہہ دل سے مزاحمت کرتا ہے، اور اس وقت یوں لگتا ہے کہ گویا آپ کے جسم کا کوئی عضو کاٹ دیا گیا ہے۔ ہم نے کتنی ہی ایسی کہانیاں سنی ہوں گی کہ جب کسی شخص کی تمام دولت کھو گئی یا اس کی شہرت کو شدید نقصان پہنچا تو اس نے خودکشی کر لی۔ یہ خیر انتہائی اقدام ہے۔ اس کے علاوہ جب کسی بھی شکل میں کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے تو انسان بہت زیادہ ناخوش ہو جاتا ہے، یہ خود کو بیمار کر لیتا ہے۔ انسان اپنی زندگی
اور زندگی کی کسی سچویشن کے درمیان امتیاز نہیں کر پاتا۔ حال ہی میں نے ایک اداکارہ کے بارے میں پڑھا کہ جو عمر کی 8ویں دہائی میں مری، جب اس کا حسن زوال کی طرف جانا شروع ہوا اور بڑھاپے نے اعضاء کو مزمحل کرنا شروع کیا تو وہ بہت ناخوش ہو گئی اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس خاتون کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے خود کو ایک کنڈیشن سے مشروط کر لیا، نتھی کر لیا، اور وہ کنڈیشن تھی اس کا جسمانی حسن، کیونکہ شروع میں اس کنڈیشن یعنی جسمانی حسن نے اسے ایک خوش کن احساس ذات دیا اور پھر ایک ناخوشگوار احساس ذات۔ اگر وہ حیات و زمان سے ماورا باطنی زندگی سے جڑی رہتی تو وہ جسمانی حسن کے جانے کو ذریعہ بناتی اور اندرونی سکون اور طمانینت قلب حاصل کرتی۔ مزید برآں اس کی بیرونی حیت فارم زیادہ سے زیادہ لطیف ہوتی جاتی اور عمر سے پاک اس کی حقیقی فطرت نور میں ڈوبی رہتی اور اس کی خوبصورتی کبھی مدھم نہ پڑتی، بلکہ جسمانی حسن تبدیل ہو کر روحانی حسن بن جاتا۔ تاہم اس بیچاری کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ المیہ ہے کہ علم کی یہ اہم ترین شکل لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ مہاتما بدھا اپنی تعلیمات میں بتاتے تھے کہ آپ کی خوشی تک غم اور عدم اطمینان ہے۔ یہ خوشی دکھ سے ناقابل علیحدگی ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ کی خوشی اور ناخوشی حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، صرف ٹائم کا سراب ہے جو انہیں علیحدہ دکھاتا ہے۔ یہ اپروچ منفی اپروچ نہیں ہے۔ سادہ انداز میں کہوں تو یہ اشیاء کی نیچر کو پہچاننے کا نام ہے، تاکہ آپ باقی کی ساری زندگی کسی سراب کے پیچھے نہ بھاگتے رہیں۔ نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ لطف انگیز اور دل خوش کن چیزوں یا حالتوں کو سراہا نہ جائے، بلکہ اس کا مطلب بس اتنا ہے کہ ان چیزوں یا حالتوں کے ذریعے وہ حاصل کیا جا سکے جو آپ کی شناخت نہ کہلائیں، احساس تکمیل یا فلفلمنٹ کا احساس نہ بن جائیں، کیونکہ جب چیزیں اور حالتیں آپ سے نتھی ہو جاتی ہیں تو پھر ہی انتشار اور غموں کو راستہ ملتا ہے۔ پوری اشتہاری صنعت دھڑام سے نیچے آ گرے اگر لوگ بیدار ہو جائیں اور چیزوں کے ساتھ اپنی شناخت کو جوڑنے سے باز آ جائیں۔ چیزوں کے ساتھ شناخت جوڑنے میں خوشی ڈھونڈنے کی طرف آپ جتنا زیادہ جائیں گے اتنا ہی آپ کی زندگی سراب میں بدلتی جائے گی۔ کائنات میں کوئی ایک بھی چیز یا حالت ایسی نہیں جو آپ کو سطحی و ناپائیدار خوشی سے زیادہ کچھ دے سکے۔ آپ کو بہت سے سرابوں کو تجربے میں لا کر صداقت حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اشیاء اور حالتیں آپ کو لطف دے سکتی ہیں مگر حقیقی مسرت نہیں۔ کوئی بھی چیز آپ کو حقیقی مسرت نہیں دے سکتی۔ حقیقی مسرت بے علت ہوتی ہے جو بینگ کی سطح پر آپ کے اندر سے ابھرتی ہے۔ یہ اندرونی سکون کی حالت کا ناگزیر حصہ ہوتی ہے، وہ حالت کہ جسے خدائی سکون کا نام دیا جاتا ہے۔ یہی آپ کی حقیقی حالت ہے، نہ کوئی ایسی چیز جس کے لیے آپ کو سخت محنت کرنا پڑے یا جسے حاصل کرنے کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے۔ لوگوں کی اکثریت اس احساس سے قاصر ہے کہ کوئی بھی چیز جو وہ کرتے ہیں، رکھتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں وہ انہیں نجات نہیں دے سکتی۔ وہ جن میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا عموماً دنیا کے تفکر میں ڈوبے، تناؤ زدہ، ڈپریس رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ بھی ایسا نہیں جو زندگی کو حقیقی معنویت دے سکے، بھرپور ہونے کا احساس دے سکے، تو پھر اس ساری جدوجہد کا معنی کیا؟ کسی بھی چیز کے معنی کیا؟ قدیم مذہبی کتب میں مذکور ایک نبی غالباً اسی احساس تک پہنچا تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا، سورج تلے ہو رہا سب کچھ میں نے دیکھ لیا، غور سے سنو یہ سب بیکار ہے اور ہوا کو پکڑنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ جب آپ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ مایوسی سے بس ایک ہی قدم دور ہوتے ہیں اور بیداری انلائٹنمنٹ سے بھی
ایک ہی قدم دور۔ ایک بدھ بھکشو نے ایک بار مجھے بتایا، بطور بھکشو اپنی زندگی کے 20 سالوں میں جو ایک بات جان پایا ہوں وہ بس ایک فکرہ ہے، جو ابھرتا ہے ڈوبتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے مرتا ہے، جو بلند ہوتا ہے زوال پذیر ہوتا ہے۔ میں بس یہی جان پایا ہوں۔ اس بدھ بھکشو کی بات کا مفہوم کیا تھا؟ یہ کہ میں یہ سیکھ پایا ہوں کہ جو ہے اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کرو۔ میں یہ جان پایا ہوں کہ موجودہ لمحے کو جیسا وہ ہے ویسا قبول کروں اور تمام اشیاء اور حالتوں کی ناپائیدار نیچر کو قبول کروں۔ یہی وہ راہ ہے کہ جو سکون دے سکتی ہے۔ زندگی کو کوئی مزاحمت پیش نہ کرنا ہی گریس ہے، وقار، آسان اور ہلکے پھلکے ہونے کی حالت۔ یہ وہ حالت ہے کہ جو کسی بھی چیز پر منحصر نہیں۔ چیزیں اچھی یا بری جس بھی طرح ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات باہم متصادم لگے گی، مگر جب حیاتوں پر آپ کا اندرونی انحصار ختم ہوگا تو آپ کی زندگی کی عمومی حالت، بیرونی حالت، اس میں حیران کن تبدیلیاں آئیں گی۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ چیزیں یا لوگ یا حالتیں جو آپ کے خیال میں آپ کی خوشی کے لیے ضروری ہیں وہ بے مشقت بنا جد و جہد کے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ آزاد ہوں گے، اور اس آزادی سے، ان چیزوں اور حالتوں سے جب تک وہ رہیں گی لطف لیں گے، انہیں سراہ سکیں گے۔ یقیناً اب بھی ان تمام چیزوں اور حالتوں نے فنا ہونا ہے، سائیکل ہیں، آئیں گے جائیں گے، مگر جب انحصار ختم ہو جائے گا تو نقصان کا، کھو دینے کا خوف نکل جائے گا، زندگی کا بہاؤ آسان ہو جائے گا۔ خوشی کہ جس کا ماخذ کوئی ثانوی ذریعہ ہوگا کبھی گہری نہ ہوگی، یہ صرف بینگ کے لطف کی زرد عکاسی ہوگی۔ دائمی مسرت اور سکون تو عدم مزاحمت کی حالت ہی میں میسر آ سکتا ہے۔ دماغ میں اچھے اور برے کی پولیرٹیز ہیں۔ جب آپ بینگ کی سطح پر آ جاتے ہیں تو یہ پولیرٹیز فنا ہو جاتی ہیں اور آپ حیات پر انحصار سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں۔ اگرچہ آپ کے ارد گرد موجود پوری کائنات تھرا رہی ہو، لرز رہی ہو، تو اب بھی آپ کا اندرون غیر متزلزل اور حالت سکون میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات ہوں جس میں آپ خوشی محسوس نہ کریں، مگر آپ پرسکون ضرور ہوں گے۔ نیگیٹیوٹی یا برائی کا استعمال اور ترک۔ ہر قسم کی اندرونی مزاحمت کسی نہ کسی شکل میں منفیت کا تجربہ ہوتا ہے۔ تمام منفیت مزاحمت ہے۔ اس پس منظر کو سامنے رکھیں تو یہ دونوں لفظ تقریباً مترادف ہیں۔ منفیت کا دائرہ بے چینی، بے صبری سے، خوفناک غصے سے، ڈپریشن اور گہرے پچھتاوے سے لے کر خودکشیانہ مایوسی تک پھیلا ہوا ہے۔ بسا اوقات مزاحمت جذباتی دکھ بدن کو بیدار کر دیتی ہے۔ ایسی صورت میں ایک معمولی سا واقعہ بھی شدید منفیت تخلیق کر دیتا ہے، جیسے بہت زیادہ غصہ، تناؤ یا شدید غم۔ انا کو اس بات پر پختہ یقین ہے کہ منفیت کے ذریعے وہ حقیقت کو مینوپولیٹ کر کے جو چاہے حاصل کر سکتی ہے۔ انا کو یقین ہے کہ وہ منفیت کے ذریعے کسی بھی ایسی سچویشن کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے جس کی اسے طلب ہوتی ہے، یا کسی حالت کو تحلیل کر سکتی ہے۔ ایک کورس ان میراکلز میں بجا طور پر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب بھی آپ ناخوش ہوتے ہیں تو آپ کے لاشعور میں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ناخوشی آپ کو وہ سب دے گی جو آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ یعنی آپ بطور دماغ یہ نہیں مانتے کہ ناخوشی آپ کو کچھ دے سکتی ہے تو آخر کیوں اس ناخوشی کو تخلیق کرتے ہیں؟ مگر یہ حقیقت حتمی ہے کہ منفیت کام نہیں آتی۔ یہ مطلوبہ کنڈیشن کو کھینچنے، اٹریکٹ کرنے کی بجائے
उस कंडीशन को आने से रोकती है। ये गैर मतलूब कंडीशन को तहलील करने की बजाय उसे दवाम देती है। इसका वाहिद फ़ायदा बख्श काम सिर्फ एक है, ये अना को कवी करती है और इसी बुनियाद पर ही अना इससे मोहब्बत करती है। मिसाल के तौर पर आपको किसी बात पर गुस्सा है, क्या गुस्सा उस बात को ऐसे तब्दील कर सकता है कि वो आपको अच्छी लगे? हरगिज़ भी नहीं। मगर फिर क्यों उस बात पर आप गुस्सा कर रहे हैं? इसलिए कि अनाई दिमाग की ज़िंदगी इसी बेतुकी सरगर्मी पर मुनहसर है। जब एक बार आप मनफियत की किसी भी शक्ल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मनफियत कुल्ली तौर पर अननेचुरल है, गैर फितरी है, ये नफ्सियाती आलूदगी है और ये जो नेचर को तबाह किया जा रहा है, ज़मीन पर ज़िंदगी को जहरीला किया जा रहा है, इसका और इंसान के मनफियत के मजमूई नफ्सियाती ज़ख़ीरे का बाहमी गहरा ताल्लुक़ है। ज़िंदगी की कोई और शक्ल इस सियारे पर मनफियत से आगाह नहीं सिवाय इंसान के, क्योंकि और कोई भी हयात की शक्ल ऐसी नहीं कि जो इस ज़मीन को ऐसे पामाल और आलूदा कर रही हो जिसने उसे पनाह दे रखी है, जिसने उसे कायम रखा हुआ है। क्या आपने कभी स्ट्रेस का शिकार फूल देखा है या नाखुश शाह बलूत के पौधे से मिले हैं? क्या किसी तनावज़दा डॉल्फिन से आपकी मुलाकात कभी हुई, या कोई ऐसा मेंढक जिसको इज़्ज़त नफ्स के मसाइल का सामना हो, कोई बिल्ली जिसे नींद ना आती हो, या कोई परिंदा जो नफ़रत और बदले की आग में झुलस रहा हो? इंसान के अलावा वाहिद जानदार जो कभी कभार मनफियत से मिलते जुलते रद्द अमल की असली अलामतें ज़ाहिर करते हैं, वो हैं जो इंसान के साथ बहुत करीब होकर रहने का तजर्बा रखते हैं और इंसानी दिमाग और उसकी दीवानगी से उनका किसी न किसी किस्म का कोई राब्ता हो। किसी पौधे और जानवर को देखें और उससे सीखें कि जो है उसे कबूल कैसे करना है, लम्हे मौजूद के सामने खुद को सरेंडर कैसे करना है। किसी पौधे और जानवर को देखें और उसे मौका दें कि वो आपको बीइंग की सतह पर जीना सिखाए। उसे मौका दें कि वो आपको सिखाए कि सालमियत, ज़िंदगी के साथ वहदत किसे कहते हैं। सालमियत कि जिससे मुराद है कुल होना, सालिम होना, अपना आप होना, हकीकी होना। किसी जानवर या पौधे को देखें और उसे मौका दें कि वो आपको सिखाए कि कैसे जिया जाता है और कैसे मरा जाता है, और आपको सिखाए कि कैसे जीने और मरने को मसला नहीं बनाना है। मैं कितने ही ज़ेन मास्टर्स के साथ रहा हूँ। मैं बताऊँ कि ये ज़ेन मास्टर कौन थे? वो सब बिल्लियाँ थीं। बतखों ने मुझे कितने ही रूहानी सबक सिखाए हैं। सिर्फ उन्हें देखते रहना कितनी बड़ी मेडिटेशन है, आप सोच भी नहीं सकते। कैसे पुरसकून अंदाज से वो तैरती रहती हैं, कैसे वो खुद के साथ हालत सुकून में हैं, एट पीस हैं, कैसे वो कुल्ली तौर पर लम्हे मौजूद में मौजूद हैं, शान और शौकत के साथ, ग्रेस के साथ, कामलियत की शान के साथ, बजा कि सिर्फ बेदिमाग मखलूक ही ऐसी हो सकती है। हाँ, कभी कभी दो बतखें आपस में लड़ती भी हैं बिला वजह ही, या इस वजह से कि एक बतख किसी और बतख के इलाके में घुसी है। अमूमन ये लड़ाई चंद सेकंड जारी रहती है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, एक दूसरे की मुखालिफ सिमत तैरती निकल जाती है, और थोड़ी देर बाद उनकी हालत ऐसी होती है कि जैसे वो कभी लड़ी ही ना थी। जब बतखों का ये अमल मैंने पहली बार देखा तो मुझे महसूस हुआ कि जब बतखें अपने पर फड़फड़ाती हैं, वो उस फालतू या इजाफी तवानाई को झाड़ रही होती हैं, और इस तरह से वो उस तवानाई को जिस्म में बच जाने से बचाती हैं जो मनफियत में बदल सकती है। ये फितरी हिकमत है और उनके लिए ये आसान है क्योंकि वो दिमाग नहीं रखती। दिमाग कि जो गैर ज़रूरी तौर पर माजी को ज़िंदा रखता है और अपनी शनाख्त को उस माजी के ताने बाने में बुनता है।
کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارے منفی جذبات میں کوئی اہم پیغام چھپا ہو، جیسے ڈپریشن اشارہ ہو کہ زندگی میں کچھ غلط ہے؟ خبردار ہو جاؤ، لائف سچویشن کو دیکھو اور تبدیلیاں کرو۔ اگر ایسا ہے تو پھر جذبات کو منفی کہہ کر انہیں رد کرنے کی بجائے مجھے ان پر توجہ دینی چاہیے، کیا ایسا نہیں؟ یہ بات بالکل بجا ہے کہ منفی جذبات کبھی کبھار پیغام رساں ہوتے ہیں، میسنجر جیسے بیماری ہوتی ہے، مگر جو بھی تبدیلیاں آپ لاتے ہیں، چاہے وہ تعلقات، آپ کے کام یا آپ کے ارد گرد سے متعلق ہوں، وہ نمائشی ہوں گی جب تک کہ یہ تبدیلیاں آپ کے شعور کی سطح سے نہ ابھریں گی۔ اور جہاں تک شعور کا تعلق ہے تو وہ بس ایک ہی چیز ہے، زیادہ سے زیادہ حاضر باش ہو جانا۔ جب آپ حضوری کی ایک خاص سطح پا لیتے ہیں تو آپ کو پھر منفیت کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ کی زندگی کی صورتحال میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ مگر جب تک کہ منفیت موجود ہے اسے استعمال کریں، اسے اشارہ سمجھیں، وہ اشارہ جو یہ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ آپ کو حاضر رہنا ہے، لمحے موجود میں زندہ رہنا ہے۔ ہم منفیت کو ابھرنے سے کیسے روک سکتے ہیں، اور اگر منفیت آ جائے تو اس سے نجات کیسے پا سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ حاضر باش رہ کر آپ منفیت کو ابھرنے سے روک سکتے ہیں، مگر حوصلہ ہارنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اب بھی اس سیارے پر چند لوگ موجود ہیں کہ جو متواتر حضوری کی کیفیت میں رہتے ہیں اور کچھ اس حالت کے بہت ہی قریب ہیں۔ میرا ایمان یہ ہے کہ جلد ہی وہ وقت آئے گا جب ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور یہ زیادہ تعداد میں موجود ہوں گے۔ جب کبھی بھی آپ نوٹ کریں کہ کسی قسم کی منفیت آپ کے اندر ابھر رہی ہے تو اسے اپنی ناکامی کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اسے مددگار اشارہ سمجھیں جو آپ کو کہہ رہا ہے جاگو، اپنے دماغ سے باہر نکلو، حاضر باش رہو۔ جزیرہ آئی لینڈ نام سے ایلڈس ہکسلے کا ایک ناول ہے جو انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں لکھا تھا جب وہ روحانی تعلیمات میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو ایک بحری جہاز پر سوار ہوتا ہے، جہاز تباہ ہو جاتا ہے اور اس کا ملبہ ایک جزیرے پر آ پہنچتا ہے، اور وہ شخص بھی ایسا جزیرہ کہ جو دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس جزیرے کی اپنی ہی منفرد تہذیب ہوتی ہے، یہاں کے باسی باقی دنیا کے برعکس بہت زیادہ معقول ہوتے ہیں، حقیقی ہوش مند۔ جو پہلی چیز وہ شخص یہاں نوٹ کرتا ہے وہ تھے رنگین طوطے جو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے مسلسل ایک جاب جپتے رہتے ہیں۔ ٹینشن، ہیئر اینڈ ناؤ، ویک اپ، ہوشیار باش، ابھی اور یہیں، ہوشیار باش، ابھی اور یہیں۔ ناول میں آگے چل کر بتایا جاتا ہے کہ جزیرے کے باسیوں نے ان طوطوں کو یہ لفظ سکھائے تھے تاکہ وہ متواتر انہیں یاد دہانی کراتے رہیں کہ وہ حاضر باش رہیں۔ پس جب بھی آپ کے اندر منفیت جاگے، چاہے اس کی وجہ کوئی بیرونی عامل ہو، کوئی سوچ ہو، کوئی تھاٹ یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ آگاہ نہ ہوں، تو اسے ایک ایسی آواز سمجھیں جو آپ کو کہہ رہی ہو ہوشیار باش، ابھی اور یہیں، ہوشیار باش، ابھی اور یہیں، بیدار رہو۔ حتیٰ کہ معمولی سی بے چینی ہو تو وہ بھی اہم ہے، اور ضرورت ہے کہ اسے اہم مانا جائے اور غور کیا جائے، ورنہ بصورت دیگر ان آبزروڈ رد عمل مل کر ایک مجموعی تاثر قائم کر لیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ انرجی فیلڈ جو اس وقت آپ کے اندر ہے وہاں تو کوئی مقصد پورا کر رہا ہے، اور نہ ہی آپ اسے چاہتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر اس بات کو یقینی بنائیں اسے آپ مکمل طور پر ہی چھوڑیں، اور اگر مکمل طور پر نہیں چھوڑتے تو اس کی موجودگی کو مکمل طور پر قبول کریں اور اس احساس پر اپنی پوری توجہ مرکوز کریں، جیسا کہ میں پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں۔ کسی منفی رد عمل کو چھوڑنے کا متبادل یہ ہے کہ آپ رد عمل کی باہری وجہ کے سامنے خود کو شفاف شیشہ تصور کریں۔ میں یہ سفارش کروں گا
کہ اس مشق کو آپ چھوٹی حتیٰ کہ انتہائی معمولی چیزوں سے آغاز کریں۔ فرض کریں آپ اپنے گھر میں بالکل خاموش بیٹھے ہیں، اچانک گلی سے ایک کار کا تیز کانوں کو چیرتا ہوا ہارن سنائی دیتا ہے۔ بے چینی ابھری۔ اس بے چینی کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کیوں یہ بے چینی آپ تخلیق کر رہے ہیں؟ دماغ نے یہ کیا ہے۔ یہ مکمل طور پر خودکار رد عمل تھا، آٹومیٹک، کلیتاً لاشعوری، انکانشیس۔ دماغ نے اسے کیوں تخلیق کیا؟ کیونکہ دماغ نے یہ لاشعوری یقین تھام رکھا ہے کہ مزاحمت، جسے آپ منفیت یا ناخوشی کی شکل میں تجربے میں لاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح اس غیر مطلوب حالت کو تحلیل کر سکتی ہے، اور یہ بات یقینی طور پر اسے ایک ذہن ہے، ایک سراب۔ مزاحمت جو دماغ تخلیق کرتا ہے، اس مثال میں بے چینی یا غصہ، وہ اس وجہ سے کہیں زیادہ پریشان کن ہے جو دماغ تحلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس ساری مشق کو روحانی سرگرمی میں بدلا جا سکتا ہے۔ خود کو شفاف، آئینے جیسا شفاف محسوس کرو، جیسے کہ یہ غیر مادی سا وجود ہے۔ اب اس شور کو اجازت دو، یا جو بھی منفی رد عمل ابھرے اس کو ہونے دو، اسے خود میں سے گزر جانے دو۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ آپ کے اندر موجود نام نہاد ٹھوس دیوار گر جائے گی۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ چھوٹی چیزوں سے مشق کرنا شروع کریں، جیسے کار کا ہارن، کتے کا بھونکنا، بچوں کی چیخ پکار، ٹریفک جیم۔ اپنے اندر کی مزاحمتی دیوار کو تخلیق کرنے کی بجائے کہ جو ہر بار غیر پسندیدہ واقعہ ہونے پر منفی رد عمل کی بمباری کا درد سہتی ہے، اس دیوار کو اتنا شفاف کر دیں کہ جو بھی چیز اس سے ہٹ کرنے آئے وہ اسے درد دینے کی بجائے اس میں سے سیدھی گزر جائے۔ کوئی شخص آپ کو تلخ لہجے میں کچھ کہتا ہے جس کا مقصد آپ کو تکلیف دینا تھا۔ اب آپ لاشعوری یا منفی رد عمل جیسے مارنے، بچنے، چھپنے کی بجائے آپ خود میں سے اسے گزرنے دیتے ہیں، کوئی مزاحمت نہیں کرتے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہاں کوئی شخص رہا ہی نہیں جس کو تکلیف پہنچائی جا سکے۔ درگزر اسی کو کہتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ غیر محفوظ نہیں ہو سکتے، مگر اس کے باوجود بھی آپ اس شخص سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رویہ قابل قبول نہیں ہے، مگر اب سامنے والا شخص آپ کی اندر کی حالت کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اپنی طاقت خود آپ ہیں، نہ کسی اور کے کنٹرول میں ہیں، نہ ہی اپنے دماغ کے قابو میں۔ اب چاہے سامنے کار الارم ہے، بد تہذیب شخص ہے، سیلاب زلزلہ ہے، مال و اسباب کا لٹ جانا ہے، مزاحمت کا میکینزم ہر معاملے میں ایک ہی جیسا کام کرتا ہے۔ میں میڈیٹیشن کرتا ہوں، ورک شاپس جاتا رہتا ہوں، روحانیت پر کئی کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ میں نے عدم مزاحمت کی حالت میں رہنے کی بہت کوشش کی، لیکن اگر آپ کہیں کہ پائیدار اندرونی سکون مجھے ملا تو ایمانداری کی بات ہے کہ میرا جواب نہ میں ہوگا۔ کیوں مجھے یہ سکون نہیں مل سکا؟ اس کے علاوہ اور کیا کچھ میں کروں؟ آپ اب بھی باہر ہی ڈھونڈ رہے ہیں اور اس جستجو موڈ سے باہر نہیں آ رہے۔ شاید اس ورکشاپ میں جواب مل جائے، شاید یہ نئی ٹیکنیک کام کر جائے۔ آپ کے لیے میں یہی کہوں گا، سکون ڈھونڈو مت۔ کوئی بھی اور حالت جو اس وقت کی حالت کے سوا ہے اس کو مت ڈھونڈو، اس کی سرچ مت کرو، ورنہ اندرونی تصادم کی راہ ہموار کرو گے اور لاشعوری مزاحمت کرتے رہو گے۔ پرسکون نہ ہونے پر خود کو معاف کرو۔ جس لمحے آپ مکمل طور پر اپنی بے سکونی کو قبول کر لیتے ہیں، اسی لمحے میں آپ کی بے سکونی سکون بن جاتی ہے۔ ہر چیز جو آپ قبول کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وہ آپ کو وہی لے جاتی ہے، سکون کی طرف۔ سرنڈر کا یہی معجزہ ہے۔ آپ نے یہ فکرہ سن رکھا ہے نا، کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دو۔ یہ فکرہ 2000 سال قبل بیداری کے عظیم مبلغ نے کہا تھا۔ وہ عظیم مبلغ علامت کی زبان میں عدم مزاحمت اور عدم رد عمل کا بھید بتا رہا تھا۔ اس بیان کا تعلق آپ کے اندر کی حقیقت سے تھا، نہ کہ زندگی کے دوسرے رویوں کی طرف۔ آپ نے عظیم زین ماسٹر بانزان کی کہانی سنی ہے؟
عظمت کے مینار پر پہنچنے سے قبل بانزان کئی سال تک بیداری کی تلاش میں بھٹکتا رہا، مگر یہ سارا سفر سراب ثابت ہوا۔ اور پھر ایک دن بازار سے گزرتے ہوئے اس نے ایک کسائی اور اس کے گاہک کے درمیان ہو رہی بات چیت کو سنا۔ گاہک کہہ رہا تھا کہ مجھے گوشت کا بہترین حصہ دے دو، جس پر کسائی نے جواب دیا کہ میرے پاس گوشت کے جو بھی ٹکڑے ہیں وہ بہترین ہیں، کوئی بھی ٹکڑا میرے پاس ایسا نہیں کہ جو بہترین نہ ہو۔ یہ سن کر بانزان کو انلائٹنمنٹ کی منزل مل گئی۔ جب آپ جو ہے اسے قبول کر لیتے ہیں تو ہر گوشت کا ٹکڑا، ہر لمحہ بہترین ہے۔ یہی تو بیداری ہے، یہی تو انلائٹنمنٹ ہے۔ رحم دلی کی فطرت دماغ کے تخلیق کردہ متضادات سے ماورا ہو جانا ایسے ہے جیسے گہری جھیل بن جانا جس میں باہری سطح پر کچھ بھی ہو رہا ہو، کبھی سکون، کبھی ہوائیں، آندھیاں، موسم کے مطابق، سائیکلز کے مطابق، تاہم انتہائی گہرائی میں جھیل میں کوئی اضطراب نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ مکمل جھیل ہیں، صرف سطح نہیں ہے، اور آپ اپنی گہرائی سے پیوستہ ہیں، جس کا مطلب ہے مکمل سکون اور غیر مضطرب۔ کسی سچویشن کے حوالے سے اپنے ذہن میں موجود عکس سے بالکل نہ چمٹیے۔ آپ کا اندرونی سکون اس پر منحصر ہے ہی نہیں، آپ بینگ سے جڑے ہیں جو نہ بدلتی ہے، نہ زمانی ہے، نہ فانی ہے۔ اگر یہ آپ کی حالت ہے تو خوشی اور زندگی کے بھرپور احساس کے لیے آپ کا انحصار شکلوں اور حیاتوں کی ہمادم جھلملاتی دنیا پر نہیں رہتا۔ اگر یہ آپ کی حالت ہے تو کچھ بھی ہوتا رہے آپ اسے انجوائے کریں گے۔ ہر حالت آپ کے لیے کھیل ہوگی، نئی حیاتیں تخلیق کریں اور جو بھی کچھ سامنے ہیں اس کے حسن کی تحسین کریں، اور آپ کو کسی بھی حالت سے خود کو نکھی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب ہر چیز سے ہم یوں قطع تعلق کر لیں گے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم باقی تمام انسانوں سے دور چلے گئے ہیں؟ معاملہ تو اس کے برعکس ہے۔ جب تک آپ بینگ سے انجان ہیں تو اس وقت تک دوسرے انسانوں کی حقیقت آپ کے لیے سراب ہی رہے گی، کیونکہ جب آپ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں تو دوسروں کی حقیقت کیسے جانیں گے؟ آپ کا دماغ ان کی شکل کو پسند یا ناپسند کرے گا، وہ شکل جس میں ان کا بدن ہی شامل نہیں، ان کا دماغ بھی شامل ہے۔ تعلقات تو اسی وقت ممکن ہیں جب بینگ کی آگہی ہوگی۔ جب آپ بینگ کی سطح سے آئیں گے تو تب ہی آپ جان سکیں گے کہ سامنے والے کا بدن اور دماغ تو محض پردہ ہیں، اور آپ اس کے پیچھے موجود حقیقت کو محسوس کر سکیں گے جیسے آپ اپنی حقیقت کو محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کا سامنا کسی اور انسان کی تکلیفوں یا غیر شعوری رویوں سے ہوگا اور آپ حضوری اور بینگ کی حالت میں ہوں، اور پھر ہی آپ شکل ڈھانچے سے ماورا جا کر دوسرے کی منور و خالص بینگ کو اپنی روشن، منور اور خالص بینگ سے جان سکیں گے۔ بینگ کی سطح پر تمام آلام دکھ محض سراب ہیں۔ آلام، دکھ، غم تو صرف شکلوں کے ساتھ خود کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے نتیجے میں آتے ہیں۔ بسا اوقات درد بھر جانے کا معجزہ اس احساس کے ساتھ واقع ہوتا ہے، بیداری کے ذریعے دوسروں میں شعوری حالت کے ہونے میں، اگر وہ تیار ہوں تو۔ کیا یہی رحم دلی ہے؟ جی ہاں، رحم دلی تو اس آگہی کا نام ہے کہ آپ کے سیلف اور تمام مخلوقات کے درمیان گہرا تعلق ہے، مگر اس رحم دلی کے دو پہلو ہیں۔ اس گہرے تعلق کی دو سمتیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ حقیقت ہے کہ آپ بہرحال مادی جسم ہیں، آپ دوسرے انسانوں اور زندہ چیزوں کے ساتھ ایک چیز تو لازماً شیئر کرتے ہیں، مادی جسم کی ناپائیداری، ولنریبلٹی اور فنا۔ اگلی بار جب کبھی کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ اس شخص کے ساتھ تو میری کوئی بھی قدر مشترک نہیں، تو یاد رکھیے گا
آپ دونوں میں بہت سی قدریں ہیں جو مشترک ہیں۔ جیسے آج سے چند سال بعد، 2 سال بعد یا 70 سال بعد وقت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ دونوں ہی گل سڑ رہی لاشیں ہوں گے، پھر خاک کا ڈھیر اور پھر کچھ بھی نہیں، مکمل عدم۔ یہ احساس بہت عاجزانہ اور صبر ہے جو آپ میں کبھی بھی کسی تکبر کے ابھرنے کو موقع نہیں دے گا۔ کیا یہ منفی خیال ہے؟ ہرگز نہیں، یہ کھلی حقیقت ہے، سامنے کی بات۔ کیوں اس واشگاف حقیقت سے آنکھیں چرائی جائیں؟ اس سینس میں تو آپ کے اور باقی ہر زندہ مخلوق کے درمیان کلی مساوات ہے۔ کائنات کی سب سے طاقتور روحانی مشقوں میں ایک مشق یہی ہے کہ گہرائی میں جا کر فارم میں موجود ہر چیز بشمول خود کے فنا ہونے کا مراقبہ کریں۔ اسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جانا۔ اس میں گہرا اتریں، مراقبہ کریں، محسوس کریں جیسے آپ کا جسم تحلیل ہو رہا ہے، کچھ نہیں بچا۔ جب اس میڈیٹیشن میں راسخ ہوتے جائیں گے تو جلد ہی آپ کو لگے گا کہ مائنڈ فارمز اور سوچیں بھی مرنا شروع ہو گئی ہیں، مگر آپ دیکھیں گے کہ آپ اب بھی باقی ہیں، آپ بطور ڈیوائن پریزنس اب بھی موجود ہیں، منور، مکمل بیدار۔ کوئی بھی چیز جو حقیقت ہو وہ کبھی نہیں مرتی، مرتے ہیں صرف نام، فارمز اور سراب۔ جب اس ڈیتھ لیس موت سے ماورا ڈائمنشن کا احساس ہوتا ہے جو کہ آپ کی حقیقی نیچر ہے، تو یہ رحم دلی، کمپیشن کی دوسری سمت ہے۔ احساسات کی گہری سطح پر اب نہ صرف آپ کو اپنی فنا کا احساس ہو جاتا ہے بلکہ ہر موجود مخلوق کی عارضی نوعیت کے بارے میں بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ فارم کی سطح پر فنا وہ مظہر ہے جو آپ تمام اشیاء سے شیئر کرتے ہیں، جبکہ بینگ کی سطح پر آپ جو چیز باقی زندگی کے ساتھ مشترک رکھتے ہیں وہ ہے ابدی منور زندگی۔ رحم دلی کے یہ 2 پہلو ہیں۔ رحم دلی میں بظاہر 2 متضاد احساسات، دکھ اور خوشی، باہم مدغم ہو کر ایک میں ڈھل جاتے ہیں، اور وہ ایک احساس ہے باطنی سکون کا احساس۔ دس از دا پیس آف گاڈ۔ انسان جن احساسات کو پا لینے کے قابل ہے ان میں یہ سب سے برتر احساس ہے۔ اس میں ہیلنگ ٹچ ہے اور انقلاب کی بے تحاشا طاقت۔ مگر حقیقی رحم دلی ابھی تک عنقا ہے۔ جب کسی کے دکھ کو دیکھ کر آپ میں ہمدردی کا گہرا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے لیے یقیناً اعلیٰ سطح کے شعور کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ رحم دلی کی صرف ایک سمت ہے، یہ مکمل نہیں ہے۔ حقیقی رحم دلی مہربانی اور ترس سے ماورا ہے۔ یہ اس وقت تک واقع نہیں ہوتی جب تک اداسی خوشی کے ساتھ غم نہ ہو جائے۔ یہ ہے حیات سے ماورا بیے کی خوشی، ابدی زندگی کی خوشی۔ حقیقت کے مختلف درجے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جسم کو مرنے کی ضرورت ہے۔ میرا یقین ہے کہ جسمانی طور پر بقا کی منزل کو ایک دن حاصل کر لیں گے۔ ہم موت پر یقین رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے ہماری جسمانی موت کی۔ جسم اس لیے نہیں مرتا کہ آپ موت پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ جسم اس لیے وجود رکھتا ہے یا ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ آپ موت پر یقین رکھتے ہیں۔ جسم اور موت اصل میں ایک ہی سراب کے 2 رخ ہیں جو شعور کا انائی مزاج، ایگوئک موڈ آف کانشسنس تخلیق کرتا ہے۔ وہ انائی مزاج کہ جسے سورس آف لائف کی حقیقی آگہی نہیں ہے اور جو خود کو سیپریٹ اور ہمیشہ خطرات سے دوچار سمجھتا ہے۔ اس لیے یہ سراب تراشتا ہے کہ آپ جسم ہو، ایک کثیف فزیکل وہیکل جو مستقل خطرات سے دوچار ہے۔ خود کو ناپائیدار جسم سمجھنا جو پیدا ہوتا اور کچھ عرصے بعد مر جاتا ہے، یہ سراب ہے۔ جسم اور موت ایک ہی سراب ہے، ایک نہ ہو تو دوسرا بھی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سراب کے ایک پہلو کو تو آپ رکھنا چاہتے ہیں جبکہ دوسرے سے نجات چاہتے ہیں۔
یعنی جسم کا احساس تو رکھنا چاہتے ہیں، موت سے فرار چاہتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے۔ آپ کو یا تو سارے کا سارا سراب رکھنا ہوگا یا سارے کا سارا ترک کرنا ہوگا۔ جسم آپ کی حقیقی فطرت کا غیر معمولی مس پرسیپشن، غلط ادراک ہے، لیکن آپ کی حقیقی فطرت اس سراب میں کہیں پوشیدہ ہے، اس کے باہر نہیں ہے۔ اس لیے اس حقیقی نیچر تک رسائی کا بھی ایک ہی پوائنٹ ہے، آپ کا جسم۔ اگر موت پر ایمان جسم کو تخلیق کرتا ہے تو جانور کا جسم کیوں ہوتا ہے؟ جانور کی تو ایگو نہیں ہوتی، وہ موت پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ مگر وہ پھر بھی مرتا ہے، یا کم سے کم ایسا لگتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کو آپ جیسے پرسیو کرتے ہیں وہ عکس ہوتا ہے، ریفلیکشن ہوتا ہے آپ کے شعور کی حالت کا۔ آپ شعور کی حالت سے الگ نہیں ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں، باہری دنیا کوئی آبجیکٹیو ورلڈ نہیں ہے۔ ہر لمحے آپ کا شعور ایک نئی دنیا تراشتا رہتا ہے جس میں آپ رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ماڈرن فزکس کی یہ بصیرت شاندار ہے، جس کے مطابق آبزرور اور دی آبزروڈ کے درمیان یونٹی ہوتی ہے۔ مطلب وہ شخص جو تجربہ کنڈکٹ کر رہا ہے، دی آبزرونگ کانشیسنیس، اسے زیر مشاہدہ فینومینن سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اسے مختلف نظریے سے دیکھا جائے تو آبزرو فینومینن بیہیو ڈیفرنٹلی۔ اگر سیپریشن، علیحدگی اور بقا کی جد و جہد، اسٹرگل فار سروائیول کو آپ گہری سطح پر مانتے ہیں، تو آپ کا یہ یقین، یہ بلیف ارد گرد اور تمام ادراکات پرسیپشنز میں بطور خوف حکمرانی کرتا منعکس ہوگا۔ آپ اموات لڑتے، قتل کرتے، ایک دوسرے کو نگلتے جسموں کی دنیا کے باسی ہو۔ کچھ بھی ویسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے۔ دنیا جو آپ تراشتے ہو اور جسے اپنے ایگوئک مائنڈ سے دیکھتے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ناکامل لگے یا چاہے دکھوں کا گھر لگے، لیکن جو بھی کچھ آپ پرسیو کر رہے ہیں وہ ایک قسم کی علامت ہے، سمبل، بالکل ویسے ہی جیسے خواب میں آپ کوئی امیج دیکھتے ہیں۔ اس طرز پر کائنات کے مالیکولر انرجی ڈانس کے ساتھ آپ کا شعور انٹریکٹ کرتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے۔ یہی انرجی آپ کی نام نہاد مادی ریئلٹی کا را مٹیریل ہے، خام مال ہے۔ آپ اسے جسموں، پیدائش اور اموات یا بقا کی جد و جہد کی علامتوں، اصطلاحوں اور ٹرمز میں دیکھتے ہیں۔ سو ایک دوسرے سے متضاد، لامحدود تشریحات، کلیتاً مختلف دنیاؤں کا امکان موجود ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہی ہے، کیونکہ سب کا انحصار ہے اس کانشیسنیس پر جو ادراک پرسیو کر رہا ہے۔ ہر بینگ، ہر ہستی کانشیسنیس کا فوکل پوائنٹ ہے، مرکزہ ہے، اور ہر مرکزہ اپنی دنیا کو خود تخلیق کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ تمام دنیائیں باہمی طور پر بھی جڑی ہوئی ہیں، ایک انسانوں کی دنیا ہے، ایک چیونٹیوں کی دنیا ہے، ڈولفن کی دنیا ہے، اور اسی طرح باقی ساری دنیائیں لامحدود بینگز ہیں جن کی کانشیسنیس فریکوینسی آپ کی شعوری فریکوینسی سے اتنی مختلف ہے کہ آپ ان کی موجودگی سے ہی ناواقف ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ آپ کی موجودگی سے ناآشنا ہیں۔ شعور کی اعلیٰ تر سطح پر موجود بینگز جو سورس سے اور ایک دوسرے سے اپنی کنیکٹڈنس سے آگاہ ہیں، ایسی دنیا کے باسی ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہیونلی، آسمانی دنیا محسوس ہو، مگر یہ تمام دنیائیں الٹیمیٹلی ایک ہیں۔ ہماری اجتماعی انسانی دنیا شعور کی جس سطح پر تراشیدہ ہے اسے ہم مائنڈ کہتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس اجتماعی انسانی دنیا کے اندر پرسیورز، ادراک کرنے والے، اور اپنی اپنی تخلیق کردہ دنیاؤں کے تناظر میں بڑے بڑے اختلافات ہیں، کئی مختلف تحتی دنیائیں ہیں۔ کیونکہ یہ سب دنیائیں باہم جڑی ہیں، تو جب اجتماعی شعور ٹرانسفارم ہوتا ہے تو نیچر اور جانوروں کی انواع کے حوالے سے بھی یہ انقلاب ہماری دنیا میں منعکس ہوگا۔ اور یہ جو بائبل میں قول ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی جگہ بیٹھیں گے، یہ اشارہ ہے مکمل طور پر حقیقت کے ایک بالکل ہی مختلف نظم، آرڈر کی طرف۔ دنیا جو ہمیں اس وقت نظر آتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، وہ بڑے پیمانے پر ہمارے ایگوئک مائنڈ کی عکاس ہے،
اور انائی سراب کا حتمی اور ناگزیر نتیجہ ہے خوف۔ یہ ہماری دنیا خوف کے غلبے میں ہے۔ جس طرح خواب میں ابھرنے والی تصویریں باطنی حالت اور احساسات کی علامتیں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح ہماری اجتماعی ریالٹی کا بڑا حصہ علامتی اظہار ہے اس خوف اور منفیت کی ان بھاری تہوں لیئرز کا جو انسانی نفسیات میں ذخیرہ ہو چکی ہے۔ ہم اپنی دنیا سے الگ نہیں ہیں، اس لیے جب انسانوں کی اکثریت انائی سراب سے آزاد ہو جائے گی تو اس سے جو باطنی تبدیلی آئے گی وہ تمام کریشن پر اپنا ایفیکٹ ڈالے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ وقت آئے گا تو آپ جس دنیا کے باسی ہوں گے وہ کلیتاً اس دنیا سے مختلف ہوگی۔ یہ فلکیاتی شعور پلانیٹری کانشسنس میں شفٹ ہوگا۔ بدھسٹوں کے ہاں یہ جو عجیب سی ضرب المثل مشہور ہے کہ تب ہر درخت اور گھاس کا ہر ذرہ بیدار ہو جائے گا، وہ اسی صداقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور سینٹ پال کے مطابق پوری تخلیق انسانوں کی روحانی بیداری انلائٹنمنٹ کی منتظر ہے۔ اور میں اس قول کی توضیح یوں کرتا ہوں کہ اس وقت پوری تخلیق شدہ دنیا کو دیکھی تو وہ یوں درد سے کراہ رہی ہے جیسے درد ذہ سے ماں، اور جو پیدا ہوگا وہ ہے نیا شعور اور اس کی ناگزیر عکاسی ہوگی نئی دنیا۔ آپ کا بنیادی کام بہتر دنیا کی تخلیق کے ذریعے نجات کی تلاش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فارم کے ساتھ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے خواب کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہی آپ اس دنیا ریالٹی کے اس لیول کی اسیری سے رہا ہو سکیں گے۔ آپ اپنی جڑوں کو ناآشکار دنیا میں پیوست محسوس کر سکیں گے اور یوں آشکار دنیا سے اپنی اس موجودہ اٹیچمنٹ سے آزاد ہو پائیں گے۔ اس حالت میں بھی اس دنیا کی لذتوں سے آپ لطف اٹھا سکیں گے، مگر اب ایک چیز جو نہیں ہوگی، کسی بھی چیز کو کھو دینے کا خوف۔ جب کھونے کا ڈر نہ ہو تو پھر کسی بھی چیز سے چمٹنے کی حاجت بھی نہ ہوگی۔ آپ حصی لذتوں سے تو لطف لے سکیں گے، مگر حصی تجربوں کی شدید خواہش چلی جائے گی، جیسے نفسیاتی تشفی، انا کی بھوک مٹانے کے لیے فلفلمنٹ کی، بھرپور ہونے کی مسلسل تلاش اس وقت انسان کو بے چین رکھے ہوئے ہے۔ اس حالت میں آپ اب ایک ایسی چیز کو چھو چکے ہوں گے جو کسی بھی قسم کی لذت، کسی بھی قسم کی دنیاوی چیز سے کہیں بڑی ہوگی۔ ایک طریقے سے دیکھیں تو اب آپ کو دنیا کی مزید ضرورت ہی نہ رہے گی۔ ایک طریقے سے آپ کو یہ دنیا جیسی ہے اسے بدلنے کی بھی ضرورت نہ رہے گی، کیونکہ اب آپ اس مقام پر ہوں گے جہاں آپ جو بھی کریں گے وہ اس دنیا کو بہتر بنانے میں کنٹریبیوٹ کرے گا۔ یہ وہ واحد پوائنٹ ہے جب آپ حقیقی رحم دلی کو محسوس کر سکیں گے۔ اس دنیا کو بہتر تو وہی بنا سکتے ہیں جو اس دنیا سے اوپر اٹھ کر دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ دیر پہلے کمپیشن، رحم دلی کی ثنویتی نوع، ڈوئل نیچر کی بات کی تھی، جو کہ آگہی ہے فنا اور بقا کے اسی شیئرڈ مشترکہ بندھن کی۔ گہری سطح پر یہی رحم دلی، کمپیشن، مسیحائی، ہیلنگ بن جاتی ہے۔ اس حالت میں آپ کی یہ مسیحائی ہیومن ڈوئنگ کی سطح پر نہیں ہوتی، بلکہ ہیومن بینگ کی سطح پر ہوتی ہے۔ جو بھی شخص آپ کے قریب آئے گا وہ آپ کی حضوری کے نور اور اندر سے پھوٹتے سکون سے متاثر ہوگا، چاہے وہ خود کانشیس ہو یا نہ ہو۔ دوسری طرف اگر آپ شعور کی سطح پر ہوں اور ارد گرد موجود لوگ انکانشیس رویے دکھائیں تو آپ میں ریئیکشن دینے کی خواہش ہی پیدا نہ ہوگی، اور یوں آپ اسے کسی قسم کی ریالٹی نہیں دیں گے۔ آپ کا پیس، سکون اتنا وسیع اور گہرا ہو جائے گا کہ کوئی بھی چیز جو پیس نہیں ہوگی وہ اس میں فنا ہو جائے گی، ایسے جیسے یہ کبھی تھی ہی نہیں۔ یوں ایکشن ری ایکشن کا کارمک سائیکل ٹوٹ جائے گا۔ جانور، درخت، پھول آپ کی پریزنس کو محسوس کریں گے اور رسپونڈ کریں گے۔ آپ مبلغ ہوں گے، ایسے مبلغ جو تبلیغ کریں گے، کہہ کر نہیں بلکہ بطور دیے، بطور خدائی سکون کے اظہار کے۔ آپ دنیا کا نور بن جائیں گے،
خالص شعور کا نور اور یوں قانون علت کی سطح پر دکھوں کے مداوے کی وجہ بن جائیں گے، دنیا سے انکانشیسنس کو ختم کر دینے والے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہیومن ڈوئنگز کی رہنمائی نہیں کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ مائنڈ سے ڈس آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے، سامنے والے کے اندر موجود انکانشیس پیٹرنز کو بھی آپ کو جاننا ہوگا، مگر جو آپ ہو وہ زیادہ اہم تعلیم اور تبلیغ ہوگی، نہ کہ وہ جو آپ کہو گے، اور اس سے بھی اہم چیز کہ اس حالت میں آپ کیا کرو گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ بھوک اور تشدد جیسی لعنتوں کو ختم کیے بغیر کیا بہتر دنیا کی تخلیق کی جا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ سارے شر، ساری برائیاں ایک چیز کا نتیجہ ہیں، بے شعوریت کا، انکانشیسنس کا۔ بے شعوریت کے نتائج کو آپ بڑھا تو سکتے ہیں، مٹا نہیں سکتے، تا وقت یہ کہ آپ اس کی وجوہات کو نہیں مٹا دیتے۔ حقیقی تبدیلی، سچا انقلاب باہر نہیں آتا، آپ کے اندر برپا ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے دکھ کو آپ محسوس کرتے ہیں تو یہ اعلیٰ بات ہے، لیکن یاد رکھیں صرف باہری عالم پر ہی فوکس نہ رکھیں، ورنہ آپ کو مایوسی اور فرسٹریشن کا ہی سامنا ہوگا۔ انسانی شعور میں ٹھوس تبدیلی آئے بنا دنیا کے دکھ ایسے کنویں کی مانند ہیں جس کی کوئی اتھا نہیں۔ اس لیے اپنی رحم دلی کو یک طرفہ سمت متوجہ رہنے سے بچائیں۔ کسی کے دکھ اور غم دیکھ کر دل کا بھر آنا اور مدد کرنے کی خواہش کے درمیان اور زندگی کی ابدی نیچر اور دکھوں کے سراب کے درمیان توازن کو تخلیق کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس متوازن حالت میں ہوں گے تو آپ صرف نتائج پر ہی کام نہیں کریں گے، ان وجوہات کے خاتمے کی بھی کوشش کریں گے جو اس دنیا میں درد و غم کی بنیاد ہے۔ یاد رکھیں کہ جیسے آپ اندھیرے سے نہیں لڑ سکتے، ویسے ہی آپ انکانشیسنس سے بھی نہیں لڑ سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پولر اپوزٹ مزید توانا ہوں گے اور آپ ان میں سے کسی ایک قطب کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، مطلب اس کا متضاد وہ دشمن بن جائے گا جو آپ ہی نے تخلیق کیا، اور یوں آپ خود انکانشیسنس کی طرف نکل جائیں گے۔ آپ نے کرنا ہے تو یہ کریں کہ انفارمیشن شیئر کر کے آگہی پھیلائیں، یا زیادہ سے زیادہ پیسیو ریزسٹنس کریں، مگر اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آپ کے اندر مزاحمت کے پیٹرن نہ ہوں۔ عیسیٰ نے کہا تھا کہ اپنے دشمن سے بھی پیار کرو، جس کا آف کورس مطلب یہ تھا کہ ہیو نو اینیمیز۔ جب ایک بار آپ ظاہری نتائج، ظاہری دکھوں کے مداوے کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اسی ظاہر میں ڈوب جانا آسان ہو جاتا ہے۔ الرٹ رہیں اور بے انتہا پریزنٹ، حاضر باش۔ پرائمری فوکس نتائج نہ ہوں، وہ وجوہات رہیں جو دکھ تخلیق کرتی ہیں۔ مرکزی مقصد رہے انلائٹنمنٹ کی تعلیم، اور دنیا کے لیے آپ کا انمول تحفہ رہے پیس، سکون۔ یہ تھا پاور آف ناؤ کا 9واں باب۔ اگلا باب اسی کتاب کا آخری چیپٹر ہے۔ اپنے دوستوں تک اس کتاب کا پیغام پہنچانے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔